نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 85۔ آج درس میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ انسان کے جنت کے جانے کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے ایک تکبر و غرور ہے اور دوسرا فساد ہے۔ اس سے قبل یہ بات گزر چکی ہے کہ قارون کو مال و دولت کی فراوانی حاصل تھی۔ اس کے غرور، فخر اور تکبر کو دیکھ کر، اس کے پاس مال کی کثرت کو دیکھ کر قوم نے اس سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال و دولت تمہیں عطا فرمائی ہے، اس مال و دولت کے ذریعے اپنے لیے آخرت کا گھر تلاش کرو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو اب یہاں پر دار الآخرت کا ذکر ہے کہ یہ آخرت کا گھر کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو غرور، تکبر اور فساد سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آخرت کا گھر ان لوگوں کو حاصل ہوگا۔ ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر وہ ہے کہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم بناتے ہیں اس کو یعنی آخرت کے گھر کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے زمین میں بڑائی، غرور اور نہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یعنی آخرت کے گھر کے حاصل کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، بڑائی، تکبر، غرور، فخر اور فساد۔ تکبر ایک روحانی بیماری ہے اور باقی روحانی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے، کیونکہ یہی تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر پھٹکار اور لعنت پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ میں ابلیس کے بارے میں فرماتی ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا جس کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ یعنی دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ جس شخص کے پاس علم ہے، عالم ہے، تو وہ علم کے اعتبار سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسی طرح کوئی خاندان کے لحاظ سے، کوئی برادری کے لحاظ سے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کوئی قومیت کے لحاظ سے دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، کوئی دولت کے لحاظ سے یا جسمانی طاقت و قوت کے لحاظ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تکبر میں شامل ہیں، اور یہ جنت کا گھر یعنی آخرت کا گھر حاصل کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا یفخر بعضکم علی بعض ولا یبغی بعضکم علی بعض، کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے پر سرکشی کرے، بجائے تکبر اختیار کرنے کے تواضع اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ تکبر ایسی بری بیماری ہے کہ انسانی جسم سے اس کا نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک پہاڑ کو سوئی کے ذریعے اٹھا کر
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا آسان ہے، مگر تکبر کو انسان سے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان میں سے تکبر ہی ایسی بیماری ہے جو سب سے آخر میں نکلتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کی جان اس کے جسم سے نکلے اس حال میں کہ وہ شخص تکبر، خیانت وغیرہ سے پاک ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں دین یعنی قرضے کا ذکر بھی آتا ہے، کیونکہ قرضہ بھی بہت بری چیز ہے، اس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور جنت سے رکاوٹ بننے والی دوسری چیز وہ فساد فی الارض فرمایا ہے۔ عام طور پر تو فساد قتل و غارت، لڑائی مار کٹائی، ظلم اور زیادتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا، کفر کا اختیار کرنا، شرک کا اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑنا، یہ ساری باتیں زمین میں فساد پھیلانے والی ہیں۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ قارون کی قوم جب قارون کو سمجھا رہی تھی تو اس وقت قوم نے قارون سے کہا تھا کہ لا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد تلاش نہ کرو، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورۃ اعراف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے سے منع فرمایا ہے۔ وہاں ارشاد ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ جب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین پر عمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل ہوتا ہے، تو پھر زمین پر رہنے والوں کو امن حاصل ہوتا ہے، اور جب زمین پر شرک، کفر اور اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو پھر بدامنی اور شر و فساد پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح غرور اور تکبر بری بیماری ہے اور خطرناک مرض ہے روحانی طور پر، اور زمین میں فساد پھیلانا یہ بھی بہت برا ہے، جنت جانے سے انسان کو روکنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ حسد کی بیماری بھی ایسی ہے جو خطرناک بیماریوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے تو قرآن حکیم میں تعلیم دی گئی ہے، حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورۃ الفلق میں ارشاد فرمایا من شر حاسد اذا حسد، اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت کا گھر یعنی جنت وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر سے بچتے ہیں، فساد سے بچتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ متقی اسے کہتے ہیں جو شریعت کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، شریعت کی حدود کو قائم رکھتا ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ اور جو تقوی اختیار کرے گا، جو متقی بنے گا، پھر اس دنیا میں اس پر آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں میں وہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے مقام میں اس کو پہنچا دیں گے۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آیا اللہ کے ہاں اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام قانون تو یہ ہے جو سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یعنی نیکی کا کام، نیکی پر کم از کم بدلہ جو ملتا ہے وہ 10 گنا ہے، اور زیادہ کتنا ملتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کبھی یہ بدلہ 700 گنا تک اور کبھی 7 لاکھ گنا تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو خلوص جس قدر زیادہ ہوتا جائے گا اسی طریقے سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا کھجور کا ایک دانہ اجر و ثواب کے لحاظ سے احد پہاڑ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ نیکی کسے کہتے ہیں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ نیکی کرنے والے سے کون مراد ہے۔ تو نیکی وہ ہے
اور وہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایمان کون سا؟ ایمان وہ ہے جس کو قرآن نے ایمان کہا ہے، جس کو حدیث نے ایمان کہا ہے۔ اپنا خود ساختہ یا بناوٹی ایمان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان کا صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، ورنہ جو منافقین تھے دعویٰ تو وہ بھی ایمان کا کرتے تھے کہ ہم مؤمن ہیں، مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ تو پہلی شرط ہے نیکی کے قبول ہونے کے لیے ایمان۔ اور دوسری شرط اخلاص ہے کہ وہ کام نیکی کا جو کیا جا رہا ہے وہ ریا اور دکھلاوے سے پاک ہو، وہ عمل وہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ سورۃ بقرہ 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو ریا کے ساتھ باطل نہ کرو، کیونکہ ریا والا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی شرط نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط اتباع سنت ہے کہ ہر وہ کام نیکی کہلائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہو وہ نیکی نہ کہلا سکتا ہے، اور نہیں وہ ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ برائی لے کر آیا تو برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا بدلہ ان کی برائی کے برابر ہی ہوگا، یعنی اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے لیے بہتر اجر کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا وہ تو ہر صورت ملنا ہے، مگر برائی کے اجر کے لیے وعدہ نہیں فرمایا، لہذا ممکن ہے کہ وہ معاف ہی ہو جائے۔ اگر کسی کو سزا ملے گی بھی تو اتنی ہی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر مستقبل کی پیش گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور تسلی دی، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لوٹائیں گے لوٹانے کی جگہ کی طرف۔ یہاں پر مفسرین کرام نے لوٹانے کی جگہ کے 2 معنی کیے ہیں۔ 2 تفسیریں اس عنوان سے بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو فرماتی ہیں کہ معاد سے مراد قیامت والے دن لوٹانے کی جگہ ہے، کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، جہاں آپ سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کبریٰ کریں گے۔ تو اگر لوٹانے سے مراد قیامت کے دن کا لوٹانا مراد ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی عزت و احترام والے مقام میں لوٹایا جائے گا۔ اور معاد کا دوسرا معنی مفسرین اکرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں واپس لوٹانے کی طرف ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی مدینہ منورہ کی طرف اس موقع پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ آپ کا وطن اصلی مکہ مکرمہ تھا، آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی مکہ میں گزرے، نبوت بھی آپ کو مکہ مکرمہ میں ملی، تبلیغ کا آغاز بھی آپ نے مکہ مکرمہ سے کیا، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال بھی آپ نے مکہ میں گزارے۔ مگر جب آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر، ایمان لانے والوں پر، جب مشرکین مکہ نے حد سے زیادہ مظالم ڈھانے شروع کیے اور عرصہ حیات آپ پر تنگ کر دیا تو پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر رات کے وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر غار ثور میں پہنچے، اور پھر وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے سفر اختیار فرمایا۔
جب آپ سفر کے دوران مقام جحفہ کے قریب پہنچے تو اس دوران آپ ایک پہاڑی پر چڑھے اور حرم کی طرف دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، اور نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر مکے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو میں اللہ کے گھر کا پڑوس چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ یعنی کہ مکہ مکرمہ کی جدائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو اس حالت میں دیکھا تو یہ آیت نازل فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جس پروردگار عالم نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا وہ ضرور آپ کو مکہ کی طرف دوبارہ لوٹائیں گے۔ یعنی اب تو وقت ایسا ہے کہ آپ مجبوراً مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے ہیں مدینہ کی طرف، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ فاتحانہ انداز میں عزت و احترام کے ساتھ اس شہر میں واپس آئیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ہجرت کے 8 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور سامنے سے کسی کو مزاحمت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ تو فرمایا کہ جس پروردگار عالم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ ضرور آپ کو لوٹانے کے مقام پر لوٹائیں گے، آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ آپ تسلی رکھیں۔ سورۃ الضحیٰ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آخری دور پہلے دور کی نسبت بہتر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ ارشاد ہوا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ربی اعلم من جاء بالہدی، میرے پروردگار خوب جانتے ہیں اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جانتے ہیں جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی نیت کو جانتے ہیں، ہر ایک کے ارادے کو جانتے ہیں، ہر ایک کے اعمال سے اچھی طرح واقف ہیں، اور پھر اسی کے مطابق ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ جو نیکی کرنے والے ہوں گے ان کو بھی اپنی نیکیوں پر جزا ملے گی، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے ان کو اپنی برائیوں پر اپنے کیے پر سزا ملے گی، ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔